مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلاس میں ہیں اور ہم نے جو ہے آج کی ہماری کلاس یہ ہے غزوہ بنی مستلق کے اوپر، جس کو غزوہ مرسی بھی کہتے ہیں، اور غزوہ احزاب الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں. اچھا، اب غزوہ احزاب کے بعد جو ہے یہ غزوہ یعنی جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری یعنی کوئی زیادہ اتنا بھاری غزوہ نہیں تھا کہ جنگی لحاظ سے ہم دیکھیں، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے آ گئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین جو تھے ان کا پردہ اللہ تعالیٰ نے فاش کر دیا، اور دوسرے طرف ایسے تعزیری قوانین بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف اور عظمت، پاکیزگی اور نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی. اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوانین بھی نازل فرمائے. اچھا، ہم جو ہے پہلے غزوے کا ذکر کریں گے. یہاں پر ہم پہلے بنو مستلق کے غزوے کا ذکر کریں گے، اور پھر بعد میں جو واقعات اس میں آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کی طرف بھی جائیں گے. اچھا، یہ جو غزوہ ہے اہل سیر جو ہے یعنی سیرہ لکھنے والے بقول ان کے، یہ شعبان کے جو ہے نا 5 ہجری 6 میں پیش آیا ہے، یعنی شعبان کی ہجری 5 تھی اور 6 تاریخ. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مستلق کا جو سردار ہے حارث بن ابی ذرار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کے آ رہا ہے. جب یہ پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے لیے روانہ کیا کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ واقعی سچ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ اور عربوں کو ملا کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کا رخ کر رہا ہے. اب انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن زرارہ سے ملاقات کی، بات چیت کی، اور واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا کہ حضرت جو مطلب خبر پہنچی ہے وہ تو صحیح پہنچی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی یعنی یقین اچھی طرح سے یقین آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کرنے کا حکم دیا اور بہت جلدی روانہ ہو گئیں. اب روانگی 2 شعبان کو ہوئی. اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی، کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ منافقین جو ہے وہ تو احد میں بھی اپنے لوگوں کو لے کے چلے گئے ہیں، اور اسی طرح سے وہ خندق میں بھی لے کے چلے گئے، تو کسی غزوے میں تو موجود نہیں تھے. لیکن یہاں پر کیا تھے، منافقین کی جماعت ساتھ چلی گئی جو اس سے پہلے کبھی غزوے میں نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا انتظام جو ہے یہ زید بن حارث یا ابو ذر رضی اللہ عنہ یا نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ کو سونپا. ان میں سے انہی ایک کو سونپ دیا گیا. اور حارث بن ابی زرارہ نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے، جو اس کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ مسلمان بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں نے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا.
حارث بن زرارہ جو ہے اور اس کے رفقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کے جاننے کا جب ان کو علم ہوا تو وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کیے وہ تو یہ لوگ جانتے تھے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ بکھر گئے، وہ چلے گئے، ان کو چھوڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چشمہ مرسی تک پہنچے تو بنی مستلق جیسے آمادے جنگ ہو گئے وہاں پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی صف بندی کر لی، یعنی اپنی صفتیں باندھ لی اور جنگ کی تیاری کر لی، اور لشکر کا جو جھنڈا تھا علمبردار تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور ایک خاص جو تھا جھنڈا وہ ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، کچھ دیر فریقین میں تبادلہ ہوا تیروں کا، آپس میں ایک دوسرے پہ تیر گراتے رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یکبارگی سے حملہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کو فتح یاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے جو ہے انہوں نے شکست کھائی، کچھ مارے بھی گئے اس میں۔ اب عورتیں اور بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر لیا، ان کے مویشی اور بکریاں جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں، اور مسلمانوں کا اس میں ایک آدمی جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا، اور ایک انصاری نے جو ہے غلطی سے ایک مسلمان کو جو ہے اس میں وہ کیا تھا، شہید کیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ دشمنوں کا آدمی ہے۔ اچھا، اب جو ہے ابن قیم اس غزوے کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ جب یعنی چشمے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو لوگ جو تھے، یہ حارث بن ابو زرارہ جو ہے اس کے جو ہے یہ لوگ بنو مستلق کے قبیلے کے، جس کا سردار حارث بن ابی زرارہ ہے، وہ جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ لوگ بھاگ گئے تھے، اور مویشیاں اور عورتیں جو پیچھے رہ گئی تھیں اب ان کو جو ہے مسلمان لے کر یعنی مالی غنیمت کے طور پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر جب چھاپا مارا تو وہ غافل تھے۔ اچھا، قیدیوں میں جو ہے ان میں جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، جو بنو مستلق کی یعنی یہ حسد بن زرارہ کی یہ بیٹی تھی، وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی۔ ثابت نے اسے مکاتب جو ہے بنا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ گئی، اور اس طرح سے ثابت سے اس نے کہا کہ تمہیں اگر اس سلسلے میں کچھ دے دیا جائے تو پھر جو ہے نا تم مجھے آزاد کر دو۔ اب کچھ دینے کے لیے ظاہر ہے اس کو ضرورت تھی، جو کہ اس کے پاس تو نہیں تھا، وہ تو ایک قیدی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ابن ابو زرارہ کی میں بیٹی ہوں، حارث ابن ابو زرارہ کی میں بیٹی ہوں، اور اپنے قوم کی جو وہ سردار ہیں، یعنی میں سردار کی بیٹی ہوں، لیکن اس وقت میں مشکل میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر تو نہیں ہے، یعنی آپ کو تو خبر ہے میری مشکل کا۔ میں ثابت بن قیس بن شماس جو ہے یعنی ان کے چچا زاد کے حصے میں آئی ہوں، اور میں نے انہیں مکاتب پر راضی کر لیا ہے۔ یعنی بعض روایت کے مطابق یہ جو ہے 19 اوقیہ سونے پر مکاتب ہوئی تھی، جو اس کے پاس نہیں تھا۔ اب میں آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکاتب کے سلسلے میں میری مدد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا جائے تو کیا تم اس کو قبول کرو گی؟ جویریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں قبول کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے مکاتب کا معاوضہ ادا کروں گی اور تم سے میں نکاح کر لوں۔ اس پر جویریہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں اس پر راضی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر اسے نکاح کر لیا۔
ان کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ خبر تمام لوگوں میں مشہور ہو گئی، جس طرح کہ ہم نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آدمیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، یعنی بہت سارے قیدی مویشی یہ لے کر آئے تھے، اور پھر ان لوگوں کو ظاہر ہے مجاہدین پر جس طرح ڈویژن ہوتی ہے ڈیوائیڈ کیا تھا سب پر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جویریہ بنت حارث سے جب نکاح کر لیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا قبیلہ رشتہ دار ہو گئے، اور پھر جو کچھ بھی کسی کو مل سکا وہ آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر لے آئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کرنے کی وجہ سے لوگوں نے بنو مستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بن چکے تھے، اور فرماتی ہیں کہ میری نظر میں ایسی کوئی عورت نہیں جو اپنی قوم کے لیے اتنی باعث برکت ثابت ہوئی ہو جتنی جویریہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لیے برکت کا باعث ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے نکاح ہونے سے کیا تھا، قوم نے جتنے بھی قیدی تھے ان کو آزاد کر دیا کہ یہ تو سب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب رشتہ داری میں آ گئے ہیں، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور ان کو تو ہم اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اب جو ہے بنی مستلق جو ہے اس غزوے میں یعنی جویریہ رضی اللہ عنہ کی نکاح بھی ہو گئی، جس کا جو ہے نا، اچھا اب کئی بار دیکھو ہم لوگوں نے پچھلے ہمارے دروس میں بھی جو ہمارے سیرہ ہے اس میں ہم نے ذکر کیا تھا عبداللہ بن ابی جو ہے۔ اب غزوہ مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ، عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خصوصاً اس سے جو ہے نا بہت زیادہ یعنی حسد کدورت جو رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ تھی، چونکہ یہ اوس اور خزرج اس کی قیادت پر متفق ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے پہلے۔ تو اوس اور خزرج جو ہے اس کی قیادت پر متفق ہوئے تھے، اور اس کی تاج پوشی کے لیے انہوں نے مونگوں کا جو تاج ہے وہ بھی بنایا جا رہا تھا، اس کا آرڈر بھی انہوں نے دیا تھا۔ اب اتنے میں مدینہ طیبہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں، لوگوں کی توجہ ابی سے ہٹ گئی، اور اس لیے اس کو یہ احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چینی ہے، جس کی وجہ سے یہ حسد اور جلن جو ہے ابتدائی ہجرت سے ہی اس کو مسلمانوں سے اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو رسول اللہ یہی وجہ تھی کہ دیکھو جنگ احد میں جس وقت کفار آمنے سامنے ہوئے، اور یہ عین اس وقت پہ اپنے لوگوں کو لے کے جاتا تھا کہ جب دوسری فوج سامنے آتی تھی، اب جس وقت یہ لوگوں کو لے کے جاتا تھا اس وقت تو گنتی نہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جب فوج سے نکل جاتی ہیں اور آگے آلریڈی مسلمان تعداد میں بہت کم ہوا کرتے تھے اور کفار کی بڑی فوج سامنے ہوتی تھی، تو تاکہ یہ فوج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں، تو اس کی یہی پلاننگ ہوتی، لیکن اس غزوے میں یہ چلا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ جو ہے اس نے کیا کیا، جنگ بدر کے بعد اس نے جیسے کہ اسلام تو قبول کیا تھا ظاہری طور پہ، لیکن اندر سے یہ منافق تھا۔ اچھا، اسلام سے پہلے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدے کے اوپر جیسے سوار ہو کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک مجلس میں گزر ہوا تو عبداللہ بن ابی نے جیسے نہیں اپنی ناک ڈک لی کہ ہمارے اوپر غبار نہ اڑاؤ، یعنی ظاہر ہے جب اینیمل جاتے ہیں تو گرد اڑتا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی اور کہنے لگے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہمارے مجلس میں قرآن سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے، یعنی اس کی بد اخلاقی کی حد بڑھ چکی تھی،
لیکن جب اس نے دیکھا اس کے بعد، اس وقت تو یہ مسلمان نہیں تھا جب یہ باتیں کر رہا تھا، جب مسلمانوں نے کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا کیا تو پھر یہ اسی وجہ سے اسلام میں آ گیا کہ جو فائدے اب مسلمانوں کو ملیں گے اس سے کہیں ہم نہ خالی رہ جائیں۔ اچھا، یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن اور پھر یہ جو ہے تب یہ اللہ کے رسول اور ہمیشہ اللہ اور اس کے نبی کے یہ دشمن رہا۔ اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کو کمزور کرنے کی یہ مسلسل تدبیریں سوچتا رہا، اور یہ جو تھا اب بنو قینقاع کے معاملے میں ہم نے اس کا پڑھا تھا نا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کو کے ساتھ وہ جب ان کا گھیراؤ کیا تھا تو اس نے بہت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک میں کو پکڑ کے اس نے کہا تھا کہ ان کو معاف کر دیجئے کیونکہ یہ میرے حلیف ہیں، اور ان کو جو ہے یعنی یہاں سے زندہ جانے دیجئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بات وہ کی تو، اور اسی طرح سے یہ بد عہد انسان تھا۔ اب منافق کے جو مکر و فریب کا تو عالم یہ تھا کہ اپنے اندر اظہار اسلام کے بعد یہ کیا کرتا تھا کہ اس کی تھا تو منافق، لیکن یہ مکر اور فریب اس میں بہت زیادہ تھا۔ عالم یہ تھا کہ یہ ہر جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود یہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ لوگوں، یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت احترام بخشا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ، ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد جو ہے یہ بیٹھ جاتا، یہ جو ہے نا جیسے اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے کرتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے یعنی اٹھ کر خطبہ دیتے، پھر اس کی ڈٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا۔ جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا تو یہ شخص اسی جنگ میں یعنی اپنے بدترین دغابازی کے باوجود جس طرح اس نے کی تھی، اب خطبے سے پہلے کھڑا ہو گیا، وہی باتیں دہرانے لگا جو یہ ہمیشہ کرتا تھا۔ اب کے بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے جو ہے نا کپڑوں سے پکڑ کر کہا کہ اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق رہ ہی نہیں گیا۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھیلانگتا ہوا صفے میں جو ہے نا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں ان صاحب کے جو ہے نا تائید کے لیے اٹھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی جو ہے جیسے مجرمانہ بات کہی ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر بھی دیکھو یہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے۔ اب اتفاق سے جو ہے دروازے پہ اس کو ایک انصاری صحابی ملے جس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اسے کہا کہ تیرا برا ہو، تیرے لیے بربادی ہو، واپس چلے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا تیرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، معافی مانگ لے۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، ابی نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کرے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو بدبختی پر ہی لکھا تھا۔ اور اس طرح سے بنو نذیر کے ساتھ جب مسلمانوں کا محاصرہ ہوا تھا، انہوں نے جو پلاننگ کی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی جو بڑا پتھر ہے گرانے کا، وہ تو الحمدللہ اب پیچھے اس میں ہے، واقعاتوں میں ہے، آپ خود بھی تھوڑا دیکھا کریں اور بار بار سنیں، تاکہ اسی لیے میں یوٹیوب پہ ڈالنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیز محفوظ رہے اور آپ لوگ بار بار سنیں، اتنا سنیں کہ اندر رچ بس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے اندر بالکل رچی بسی ہو۔ اچھا، اب اس پر جو ہے ادھر بھی اس نے بنو نذیر کو کیا کہا تھا؟ بنو نذیر کے قبیلے کو کہا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ کے رہو، ڈرو مت، میں اپنے 300 لوگوں کی نفری لے کے آ رہا ہوں۔ تو اب جس وقت مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو یہ تو پھر غائب تھا۔ اب اس طرح ابی جو ہے اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں بھی مسلمانوں کے اندر اضطراب مچانے کے لیے اور جو ہے نا ان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں بھی کیا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَلَا يَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نَبِيٌّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّ يُرِيدُونَ إِلَّا
فرارا، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بہت زیادہ آیاتیں، یہ جو ہے 12 سے لے کے 33 تک غزوہ احزاب میں آیاتیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا وہ تو محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا پلٹو، کیونکہ آگے 10,000 کا جو لشکر آیا تھا۔ اب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی ہمیں حفاظت کا کوئی انتظام نہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے، یہ لوگ جو ہے محض بھاگنا چاہتے تھے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں آیات نازل کی، اور منافقین کا جو ان کے انداز و فکر، طرز و عمل، ان کے نفسیات، خود غرضی، موقع پرستی، ایک جیسے کہ ان کے جامع نقشہ جو ہے ان آیاتوں میں کھینچ دیا گیا ہے۔ اب ان سب باتوں کے باوجود جو تھے یہود، منافقین اور مشرکین غرض کے سارے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب جو ہے وہ اسی لشکر کی تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ یہ سبب اللہ رب العالمین، خدا پرستی اور ان کی اخلاقی قدری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یہی چیز مسلمانوں کو کیا ہے ترقی کا سبب بنی ہے۔ ہم نے سورہ انفال میں پڑھا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی تعداد اور اسباب پر نہیں لڑا کرتے، مومنین کی فتح اللہ رب العالمین ایمان کے دولت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرتا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے منافقینوں سے ان کی سازشوں کا پردہ بھی اٹھا لیا۔ اب ان کا یہ پروگرام اس وقت زیادہ کھل کر سامنے آیا جب زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ اب یہ جو کچھ ہوا، کیونکہ زینب رضی اللہ عنہ حارث بن زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی اور وہ خوش نہیں تھی، تو زید رضی اللہ عنہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کرتے طلاق دینے کا۔ جب انہوں نے طلاق دی تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کریں، جس کا ذکر جو ہے نا سورہ احزاب میں ہے۔ اچھا، زید واحد صحابی ہے نا جس کا نام قرآن میں نام کے ساتھ آیا، اب حضرت عمر فاروق، حضرت بکر صدیق کے بارے میں صاحب کا وہ آتا ہے، حضرت بکر صدیق کے بارے میں جو آپ کا ساتھی ہے، لیکن زید رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے قرآن میں۔ جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ وہ ان سے نکاح کریں، شادی کریں۔ اب عربوں کا جو ہے نا پرانا دستور چلا آ رہا تھا، جو اڈاپٹیڈ بچے ان کے ہوتے تھے تو ان کو کیا تھا، وہ ان کو بالکل حقیقی اولاد کی طرح سمجھتے تھے، جبکہ اسلام نے اس کے دیکھو نا یہاں پر احکامات اللہ نے نازل کیے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی منہ بولا بیٹا، کوئی منہ بولی بیٹی، کوئی منہ بولے جو ہے عورت ماں باپ، یہ نہیں ہو سکتے جو ریئل رشتہ نہ ہو۔ اب عرب تو اس کو حقیقی سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ پہ رشتے بھی یہ حرام سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ اور ابھی من کل ذنب واتوب الیک، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا شور برپا کرنے کے لیے اور بھی جو ہے ان کو ایک پہلو، کمزور پہلو ہاتھ میں آ گیا۔ اب یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ قرآن نے تو جو ہے نا 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ زینب رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے زید بن حارث کی کیا ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اسی لیے عرب کے دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم، ان کے لیے کوئی زبردست گناہ تھا۔
چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے خوب پروپیگنڈے کیے اور طرح طرح کے افسانے گڑھے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کو اچانک دیکھا، اس کے حسن سے متاثر ہوئے، یعنی جو بھی چیزیں پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے سورہ جو ہے احزاب میں یہ ساری چیزیں نازل کی اور اپنے نبی کو ان سارے الزاماتوں سے بری کر دیا۔ جب ان کے صاحبزادے زید کو علم ہوا تو انہوں نے جو ہے نا زینب رضی اللہ عنہ کا جو ہے راستہ محمد صلی اللہ کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی تھی، جب زید کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا راستہ کھول دیا اور طلاق دیا، حالانکہ زینب رضی اللہ عنہ کا رشتہ مانگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود، جس کی وجہ سے اس کی فیملی نے انکار نہیں کیا، اور زینب رضی اللہ عنہ خوش نہیں تھی کیونکہ زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہونے کے باوجود بھی ایک ان کی حیثیت غلام کی تھی، جبکہ یہ تو مطلب بہت بڑے گھرانے سے ظاہر جو ہے اس کی پھوپھی ذات تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریش کے گھرانے سے اس کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے مطلب وہ خوش نہیں تھی۔ اور زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، جب وہ خوش نہیں ہے تو میں اس کو طلاق دے دوں۔ اب یہ معاملہ اس طرح سے آیا تھا، لیکن منافقین نے کیا کیا، پروپیگنڈا کیا۔ جب طلاق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے نکاح کرایا کہ کوئی کسی کو بیٹا بیٹا کہہ کے پھرے یا بائی بائی کہہ کے پھرے، پھر اس کو اپنا سگا نہ سمجھے۔ اب اکثر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بچہ جو ہے وہ تو جو ہے نا وہ تو میرے لیے میری سگی اولاد جیسا ہے، اب میں اس کے ساتھ جو ہے نا حج پہ جاؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا۔ اچھا اب جو ہے یہاں پر ہاں اگر کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کریں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ کرتی رہی کہ اس سے پھر اپنی بہن کے یا اپنے بھائی کے جو ہے نا ان کے کسی کے اگر بچہ ہو تو اس کا دودھ پلائے جائے، پھر اس طرح سے یعنی اس کو محرم بنا دیا جائے، ورنہ پھر وہ تو اگر بچہ ہے جوان ہونے پہ پھر پردہ بھی لازم ہو جاتا ہے اس سے۔ خیر یہ تو علماء کا وہ ہے ڈپارٹمنٹ میں، مفتیان کا ہے، میں کوئی فقہ پہ بات نہیں کرتی، لیکن یہ بات بتانی تھی کیونکہ فقہ جو ہے وہ صرف علماء کے لیے ہے۔ اچھا منافقین نے جو ہے اس افسانے کا جو ہے نا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات جو ہے کتب اور احادیث اور تفاسیر میں جو ہے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اب سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوگ مسلمانوں کے اندر بھی اس کا اثر آ گیا، اور قرآن مجید نے جو ہے پھر واضح اس میں آیاتیں نازل کی کہ جن کے اندر جو شکوک لوگوں کے اندر جو بیماری تھی اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا، یا جو شروع کا آغاز یہی ہے نا سورہ کا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے، کافرین اور منافقین سے نہ دبیں، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی منافقین ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسان تو نہیں تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ میں آ کر کفار مکہ کے علاوہ، کفار عرب کے علاوہ جو ولیجرز تھے یعنی آس پاس، ان کے علاوہ مدینہ طیبہ میں جو ہپوکریٹس تھے، جو منافقین تھے، ان کا ایک بہت ہی بڑا یہ چیلنج تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اقدس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کی باتوں میں نہ دبیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی حکم کو بجا لانا ہے۔ اب منافقین کی جو ہے نا حرکتوں پہ نہ جائیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ہر سال ایک بار یعنی فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ اسے وہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں۔ اب غزوہ بنی مستلق جب پیش آیا تو منافقین اس میں شریک ہوئے، پہلے تو جیسے کہ ہم نے کہا نا یہ تو نہیں جاتے رہے جنگوں میں تو یہ نہیں جاتے تھے، اور لیکن غزوہ بنو مستلق میں کیا ہے، یہ شریک ہو گئے۔
اچھا اس میں یہ شریک ہو گئے. اب وجہ کیا تھی ان کی شریک ہونے کی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو تاکہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت پکڑ چکے ہیں. اب اس بات پر وہ یقینی تھے کہ یہ جو قبیلہ آ رہا ہے اب یہاں پر ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہاں سے کیا ہے مالی غنیمت کی جو لالچ تھی گئے تو یہ لالچ کے لیے تھے. چنانچہ اس غزوے میں انہیں جو ہے بھڑاس نکالنے کے 2 موقع ہاتھ میں آ گئے جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کے صفوں میں خاصا اضطراب اور انتشار مچا دیا، جس کے تفصیلات یہ ہیں. نمبر 1 یہ کہ مدینہ سے ذلیل ترین آدمیوں کو نکالنے کی بات جو انہوں نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے جب فارغ ہو کر چشمہ مرسی پر قیام فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ پانی لینے کے لیے گئے، اور انہی لوگوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا. اب پانی کے ایک چشمے میں جو ہے ایک دوسرا آدمی سنان جو ہے یہ انصار قبیلے سے تھا وہ بھی آ گیا. اب یہ دونوں لڑ پڑے. جب لڑ پڑے تو سنان نے کیا کیا کہ کہا یا معاشر الانصار، انصار کے لوگوں مدد کے لاؤ آ جاؤ. جہجہ نے کہا آواز دی یا معاشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں پہنچ گئے اور فرمایا کہ تمہارے اندر میں موجود ہوں اور تم جاہلیت کی پکار جو ہے اس کو پکار رہے ہو. چھوڑ دو یہ جاہلیت کی پکار جو ہے یہ تو بدبودار ہے، جاہلیت کی پکار بدبودار ہے. اور اس واقعے میں جو ہے کہ خبر عبداللہ بن ابی کو ہوئی. اب اس کو تو موقع چاہیے تھا. جب اس کو خبر ہوئی تو غصے سے وہ بڑک اٹھا، بولا کہ ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ ہمارے علاقے میں آ کے اب یہ ہمارے ہی حریف پہ کے مد مقابل ہو گئے ہیں. خدا کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثال صادق آتی ہے جو پہلے لوگوں نے یعنی کی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو پھر وہ تمہیں ہی کاٹے. یعنی ان لوگوں کو ہم نے جگہ دی، پالا پوسا اور یہ ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے. اب اس نے یہ بات کی. جب یہ بات کی تو یہ لوگوں سے جو اس وقت حاضرین تھے ان کی طرف پھر متوجہ ہوا کہ یہ مصیبت تو تم لوگوں نے خود ہی مولی ہے. تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا، اپنے اموال بانٹ کر دیے. دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اگر اسے دینا بند کرو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے. اب اس وقت یہ جب یہ باتیں کر رہا تھا تو مجلس میں جو ہے اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات بتائی. وہ اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے. ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے چچا نے پالا تھا. اچھا جب چچا کو بات سنائی تو اس کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے تو بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن بشر جو ہے سے کہیے کہ اسے قتل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. نہیں بلکہ تم کوچ کرنے کا اعلان کر دو. یعنی یوزلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جب بھی کوچ فرماتے تھے جس وقت یعنی پوری بڑی آرمی ہوتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صبح نماز فجر کے بعد جاتے تھے اور رات کو باقاعدہ اعلان کرتے تھے. اور ایسا وقت یہ نہیں تھا کہ یہ ٹائم کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ فرمایا کرتے تھے. اب لوگ چل پڑے. حسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بے وقت کوچ فرمایا آپ نے، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے صاحب یعنی ابی جو ہے بن ابی
اس نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا اس نے جو کچھ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ وہ مدینہ طیبہ جا کے تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو کیا ہے ذلیل انہی عرب میں کمزور کو کہتے ہیں. ہمارے زبان میں تو یہ ایک دوسری لفظ ہے لیکن عرب میں یہ لفظ کمزور کے لیے یوز ہوتا ہے. جن کے پاس پار نہیں ہوتی ہے غربت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں. یعنی وہ ان کو مدینہ طیبہ سے باہر نکال دیں گے. اب جو ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو اسے مدینے سے باہر نکال دیں بلکہ انہی خدا کی قسم وہ ذلیل اور آپ بعزت ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس کے ساتھ نرمی برتیے کیونکہ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اس وقت لے کر آیا جب اس جو ہے نا قوم کی اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا جو تاج ہے وہ بھی تیار کر رہے تھے قوم والے. تو اسی لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن سفر کیا شام تک. انہی لوگوں کو اتنا تکایا کہ لوگ چلتے چلتے تک گئے. صبح تک پوری رات لوگ چلتے رہے. اب اگلے دن ابتدائی وقت میں اتنی دیر سفر جاری رکھا کہ دھوپ کے تکلیف ہونے لگی تو اس کے بعد اترا کر کے پڑاؤ ڈالا اور لوگ زمین پر جیسے رکھتے ہی بے خبر ہو کے سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ لوگ آپس میں بیٹھ کے گپے لڑانے کا لوگوں کو موقع نہ ملے تاکہ یہ جو باتیں جو ہے نا عبداللہ بن ابی نے کی ہیں اور اس کے جو ہے یہ بات ہی ختم ہو جائے. اب ادھر عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے جو ہے نا بھانڈا اس کا پھوڑ دیا ہے اور یہ جو تھا تو منافق. اب منافق کیا ہے قسمیں کا کر خود کو اپنے لیے جو ہے وہ کر دیتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے خود کو اس کے لیے اب یہ منافقانہ اس پہ اتر آیا. یہ جا کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی اور نہ اس زبان پر میں لایا ہوں اس بات کو. اب وہاں کچھ انصار قبیلے کے لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ زید ابھی وہ لڑکا ہے ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور یہ شخص جو تمہارے ساتھ ٹھیک یاد نہ رکھا ہو اس نے اس بات کو اسی لیے آپ نے جو ہے ابی کی بات جو ہے سچ مان لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. جو چیز آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی جاتی تو اس کا علم آپ کو ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں. اچھا حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو ہیں اب یہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ایسے غم سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا تھا. میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھا رہا. چچا سے بھی مطلب اس کو ڈانٹ پڑی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہے جھوٹا سمجھنے لگے. اب یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون نازل فرمائی اور اس میں جو دونوں باتیں ہیں کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفقوا کہ یہ منافقین جو کہتے ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان پہ خرچ نہ کرو تاکہ وہ جو ہے. اور دوسری بات یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن اعز منها اذل یعنی یہ منافقین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ان پر کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ جائیں گے تو عزت والے جو ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال دیں گے. تو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور یہ آیاتیں سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کر دی
اور اسے جو منافقین تھے اب ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ اس کا نام تھا، یہ ایک انتہائی نیک اور سچا اور بہت اچھا صحابی تھا، بہت اچھا مسلمان تھا. دیکھو بدبخت باپ تھا، بیٹا اتنا اچھا مسلمان تھا. اب انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی، کیونکہ اب اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں صورتیں نازل کی کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں جو زید رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچائی تھی، زید بن ارقم. تو اس نے اپنے باپ سے برات کر لی، اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینہ طیبہ کے دروازے پر تلوار سون کے کھڑے ہو گئے. جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے کہا کہ خدا کی قسم آپ یہاں سے ایک قدم نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور تم جو ہو اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ ذلیل ہو. اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اسے مدینہ طیبہ میں اندر جانے کی اجازت دے دی. تب اس کے بیٹے نے اپنے صاحبزادے نے انہی باپ کا راستہ چھوڑ دیا اور عبداللہ بن ابی جو ہے اس کا بیٹا عبداللہ جو تھا، یہ اس نے آپ سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے فرمائیں، خدا کی قسم میں ضرور آپ کی خدمت میں اسے حاضر کروں گا، یعنی میں قتل کر دوں گا. اور اس طرح سے جو ہے اگر قتل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ زید رضی اللہ عنہ نے یہی بات کی کہ اگر یا رسول اللہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں خود اس کو قتل کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہوں، میں خود اس کو قتل کروں گا. اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے عبداللہ بن حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اگر اس وقت ہم اس کو قتل کر دیتے تو شاید ان کا قبیلہ کیا ہے اس پر ناراض ہو جاتا. لیکن خدا کی قسم اگر اس میں یعنی جو ہے نا اب دیکھو وہ خود اس کے قبیلے کہتے ہیں کہ اگر میں حکم دوں وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کی بات میری بات سے کہیں زیادہ ببرکت اور صحیح ہے. اچھا، اس کے بیٹا جو عبداللہ تھا اس نے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یعنی اور اس سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں جو کچھ سنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے. اگر آپ ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ تو میں خود نہیں چاہتا ہوں کہ میں خود اس کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، میں خود پیش کرتا ہوں، اسی لیے کہ خدا کی قسم قبیلے خزرج بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ اس قبیلے میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے باپ کا اتنا فرمان بردار ہو جس قدر میں ہوں. اس لیے مجھے ڈر ہے کہ میرے سوا کسی دوسرے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قتل کا اگر حکم آپ نے دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا تو شاید میرا ذہن اس بات پر قابو نہ پا سکے گا اور میں عبداللہ بن ابی کے قاتل کے لوگوں کو کیا ہے زندہ سلامت چلتا پھرتا دیکھ سکوں. تو اس طرح ایک کافر کے بدلے میں ایک مومن کو میں قتل کروں گا اور میں دوزخی بن جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کروں گا جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں. میری خواہش ہے کہ اچھے دوست کی حیثیت سے رہیں. تو الحمدللہ ہم اس غزوے کا اگلا جو حصہ ہے وہ ہے واقعہ افک، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك